جلدی امراض، ان میں نے بتایا تھا رسٹاکس بہت مفید ہے، لیکن رسٹاکس اکثر ان معاملات میں، ان بیماروں میں مفید ہے جہاں نمی سے مرض بڑھتا ہو، برسات کے موسم میں پانی لگنے سے، اور ایسے مریضوں کے اندر اگر آپ ان کی تحقیق کریں گے تو عموماً اس کے پس منظر میں کوئی جلدی نہ اندرونی بیماریاں، آنتڑیوں کی بیماریاں یا حدودوں کی بیماریاں بھی آپ کو معلوم ہوں گی۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک دوا ہے کروٹن، جو پیٹ کی شدید تکلیفوں میں بہت مفید ہے اور بعض قسم کی خارشوں میں بھی بہت ہی زیادہ اثر دکھانے والی چیز ہے۔ رسٹاکس بعض جلدی مرضوں میں کام آتی ہے جن کا پیٹ سے یا غدودوں سے تعلق ہے، اور کروٹن جب رسٹاکس فیل ہو تو میں نے کروٹن دیکھا ہے وہ خدا کے فضل سے بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، کیونکہ دونوں کا مزاج ملتا جلتا ہے۔ حضرت شیخ محمد عمر صاحب کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ نہیں بتایا شاید۔ حضرت شیخ محمد عمر صاحب وقف جدید کے ہمارے صدر تھے، بہت پرانے، بہت بڑے بزرگ جماعت کے، ایک چوٹی کے عالم، غیر معمولی مقام مرتبہ رکھنے والے۔ ایک دفعہ میں وقف جدید کے دورے پر، وقف جدید کی ہماری بعض مجلسیں ان کے گھر لگا کرتی تھی، ان کو شوق تھا، مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق مادہ تھا، تو کہتے تھے کہ تم وہاں دفتر وقف جدید میں رکھنے کے لیے میرے گھر آؤ۔ پھر وہ گرمیوں کے موسم میں خاص قسم کی آئس کریم بنواتے اور بہت خاطر کیا کہ بہت خوش ہوتے تھے، خود کم کھاتے تھے اور لوگوں کو کھلا کے بہت خوش ہوتے تھے۔ تو وہاں میں ان کو دیکھا کہ بڑے سخت بے چین ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے تھے کہ جی مجھے اس حصے میں ایک خارش چلی آ رہی ہے جو پارٹیشن کے بعد سے شروع ہے، اور جب میں کبھی کبھی دبا دوں تو کچھ میں انتڑیوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ جب باہر آتی ہے، اور ان دو کے درمیان وہ رہتی ہے، بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، سب علاج کرا بیٹھا ہوں۔ میں نے ان سے جب مزید پتہ کیا تو یہ پارٹیشن کے بعد شروع ہوئی تھی اور کیمپ میں ٹھہرنا پڑا تھا، اور کیمپ میں اتنی خطرناک گندی غذا تھی، اور آٹے میں بھی وہ پتھر ملے ہوئے اور ہر قسم کی گندگیاں ملی ہوئی۔ کہتے ہیں اس سے مجھے ایسی پیچش لگی تھی خونی کہ لگتا تھا کہ بچنا محال ہے۔ ڈاکٹروں نے جب پیچش ٹھیک کی ہے تو اس کے بعد یہ بیماری لگی ہے، تو اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ پیچش ٹھیک ہی نہیں ہوئی، وہ جو اندرونی جسم کے اندر کمزوری ہے جو پیچش کے جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کمزوری باقی رہ گئی، جراثیم مر گئے، اس کمزوری نے پھر جلد پر اپنا زور ڈالا، وہیں ظاہر ہو گئی۔ تو ان کو میں نے، مجھے یاد نہیں کہ پہلے رسٹاکس دیا تھا کہ نہیں، مگر یہ قطعی یاد ہے کہ کروٹن سے فائدہ ہوا تھا۔ کروٹن 1000 میں دیا، جو اگلی دفعہ ملا ہوں تو ان کی باتیں کھلی نہیں تھیں، ہنستے کہتے سبحان اللہ کیا اثر دکھا، کہتے وہ نہ اندرونی بیماری رہی نہ بیرونی رہی، بالکل میں صاف ستھرا ہنستا کھیلتا ہوں۔ ابھی جب میں موریشس گیا تھا اس سے پہلے موریشس کی ایک ہندو خاتون آئی میرے پاس کہ میرے بچے کو ایک بیماری ہے جلدی جو کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بہت برا حال تھا بیچارے کا۔ اس کو بھی پہلے میں رسٹاکس، عموماً پہلے رسٹاکس سے شروع کرتا ہوں، تو وہ بڑھ گئی تکلیف اور کم نہیں ہوئی۔ پھر ان کو میں نے کروٹن دی تو بہت خوشی کا فون آیا، کہتے ہیں جس جسم کے اوپر دانے دانے سے کچھ خشکی سی ظاہر ہوئی ہے لیکن وہ بیقراری ختم ہو گئی ہے، پہلی دفعہ رات بچہ آرام سے سویا ہے۔ اور ان سے میں نے کہا کہ آپ جاری رکھیں، اور اگر آپ کو ضرورت پڑی پھر یہ دوا سے پورا فائدہ نہ ہو تو میں ماریشس جا رہا ہوں، انہوں نے بھی جانا تھا، آپ مجھ سے رابطہ کر لینا۔ تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے سنا نہیں، لیکن جانے سے پہلے میں نے کہا تھا ایک دن پہلے مجھے پھر بتا دینا، تو ان کا فون آیا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے، کوئی اللہ کے فضل تو انہوں نے نہیں کہا مگر میں نے ایک ساتھ کہہ دیا تھا۔ تو ہومیوپیتھک دواؤں میں کچھ تعلقات اندرونی بیرونی کے بھی ہیں، ان کو بھی محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔